بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یقینی طور پہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہے وہ چار بڑی خبروں کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے ہندوستان کے اندر ایک مسافر طیارہ جو ہے وہ گر کر تباہ ہوا ہے، جس میں 230 بتایا جا رہا ہے کہ کم و بیش مسافر تھے وہ اس میں ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسری جو خبر ہے اس کا تعلق اسرائیل اور ایران کے ساتھ ہے اور ان کی جنگ کے حوالے سے ہے۔ نیو یارک ٹائم کی یہ خبر ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اب ایران کی تنصیبات جو ہیں، ایٹمی تنصیبات، اس پہ حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے، بلکہ اس نے یہ فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ تیسری خبر جو ہے وہ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ کچھ گولیوں کی بات کر رہے ہیں، کچھ مارنے مرانے کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ باتیں وہ پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن اب کی جو باتیں ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ جو علی امین گنڈا پور ہیں، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے چیف منسٹر، ان کے اوپر سیاسی اعتبار سے اور خاص کر عمران خان سے اڈیالہ جیل سے بہت زیادہ پریشر ہے۔ اور فائنلی ہم کچھ بجٹ کے حوالے سے دوبارہ سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہندوستان میں جو وہاں پہ حیدرآباد کے اندر ایک مسافر طیارہ جو ہے جو کہ ہندوستان سے انگلینڈ جا رہا تھا، اور گیٹ وک ایئرپورٹ کے اوپر اس نے اترنا تھا۔ 230 کے قریب تمام مسافر جو ہیں عملے سمیت اس کے اندر شامل تھے۔ تفصیلات کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ 170 کے قریب جو ہیں وہ اس میں انڈینز تھے۔ اس میں تقریباً 57 کے قریب جو ہیں وہ انگلینڈ کے شہری تھے، یعنی برطانیہ کے شہری اس کے اندر شامل تھے۔ 7 جو تھے وہ کینیڈین شہری شامل تھے، اور 12 اس کے اندر پائلٹ اور باقی عملہ تھا وہ اس کے اندر شامل تھا۔ اور یہ افسوسناک خبر ہے جس میں سویلینز جو ہیں وہ ایک طیارے کے حادثے کے سلسلے میں جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں، جس کی باقی تفصیلات ابھی تک تو ظاہر ہے کہ وہ ریسکیو آپریشنز جو تھا وہ شامل تھا، لیکن ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ کتنے مسافر جو ہیں وہ اس کے اندر بچے ہیں۔ لیکن ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق کوئی مسافر بھی اس میں ابھی تک بچنے کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اسرائیل کے حوالے سے۔ نیو یارک ٹائم کی آج خبر ہے، اور اس نے ایک بم شیلی گرایا ہے، کیونکہ ایک طرف ایران کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں امریکہ کے، جن کو یورپی ممالک اور کچھ اور ممالک جو ہیں جنہوں نے میڈیشن کر کے یہ مذاکرات جو ہیں ان کو دوبارہ شروع کیا تھا۔ 2019 میں یہ مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے تھے جب بائیڈن کی حکومت تھی، لیکن ٹرمپ کو ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے سمارٹ طریقے سے پلے کر رہے ہیں۔ سیاسی بیانات کچھ اور دیتے ہیں، عملی طور پہ کچھ اور کرتے ہیں۔ جس طرح سے چائنا کے ساتھ انہوں نے شروع میں جو ہے وہ کہا جی کہ 250% ان کے اوپر جو ہے ہم ٹیرف لگائیں گے اور ٹیکسز لگائیں گے، بٹ اب جو ہے حال ہی میں انہوں نے چائنیز پریزیڈنٹ کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ لہٰذا اگر آپ دیکھیں تو ریسنٹلی مڈل ایسٹ کے اندر انہوں نے دورہ کیا، جس میں سینکڑوں ارب ڈالر کے جو ہے وہ ایگریمنٹس جو ہیں وہ سعودی عربیہ کے ساتھ، قطر کے ساتھ، یو اے ای کے ساتھ انہوں نے سائن کیے۔ بہرحال، اور ساؤتھ ایشیا کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب پاکستان انڈیا کا کانفلکٹ پچھلے مہینے جو ہے وہ ہوا، تو اس کے بعد جس طرح سے میڈیشن کی انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور جس کو ظاہر ہے کہ ان کی سٹیٹمنٹس کو مودی کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو کافی زیادہ ناگوار گزر رہا ہے اور کافی زیادہ پریشان ہے، پریشر میں ہے، اور میڈیا کے ذریعے تو کافی زیادہ وہاں مودی کے خلاف جو ہے پروگرامز بھی کروائے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس نے بڑے سمارٹ طریقے سے پلے کیا، اور جہاں تک مڈل ایسٹ فلسطین کا تعلق ہے اس میں بھی اس نے کوشش کی ہے کہ سیز فائر ہو وہاں پہ، لیکن جو ڈیپ سٹیٹ ہے امریکہ کی، وہ نہیں چاہتی کہ ابھی جو فلسطینی ہے یا غزہ جو ہے اس کے اندر کسی قسم کا پاز ہے، ٹھہراؤ ہے۔ جو حملے کیے جا رہے ہیں جہاں پہ تقریباً 60,000 کے قریب فلسطینیوں کو بشمول تقریباً 30,000 کے قریب معصوم بچے جو ہیں اور خواتین جو ہیں ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ اگر یہ کانفلکٹ جو ہے اب شروع ہوتا ہے، اگر وہ اسرائیل جو ہے یہ سوچتا ہے کہ میں نے حماس کی کمر بھی توڑ دی ہے، حزب اللہ کی کمر بھی جو ہے اس کی ٹاپ لیڈرشپ کو بھی ہم نے ٹارگٹ کر لیا ہے، بلکہ اسماعیل ہانیہ کو ایران کے اندر جا کے انہوں نے مارا، تو وہ بات وہی ہے کہ پھر شام کے اندر بھی جا کے انہوں نے اٹیکس کیے،
تو وہ کہتے ہیں نا کہ منہ چھٹ اور ہاتھ چھٹ ہو گیا ہے اس وقت اسرائیل. اور اسرائیل کو جب تک آپ روکیں گے نہیں, کیونکہ مڈل ایسٹ کے اندر جو مسلم ممالک ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ کافی زیادہ مختلف ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ آتے ہیں جس قسم کا ان کو ویلکم کیا جاتا ہے. اسرائیل کے پیچھے جو ہے وہ امریکی کھڑے ہیں, امریکی جو ڈیپ سٹیٹ ہے وہ کھڑی ہے, امریکن اسلحہ ہے اس کے پاس, امریکن ڈالرز ہیں اس کے پاس. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو جو ہے وہ بلڈوز کر رہا ہے انسانی حقوق کو, خواتین کے حقوق کو, جنیوا کنونشنز جو ہے وار کے حوالے سے ان سب کو بلڈوز کرتے ہوئے ایک کھنڈرات بنا دیا ہے اس نے غزہ کو. اگر آپ اس کی جو, اور جان بوجھ کے وہ فوٹیج ریلیز کرتے ہیں تاکہ جتنے بھی مڈل ایسٹ کے جو عرب کنٹریز ہیں ان کو خوفزدہ کیا جائے, خاص کر ایرانیوں کو خوفزدہ کیا جائے. اگر یہ حملہ کر دیتا ہے, ایک طرف آپ مذاکرات کر رہے ہیں, دوسری طرف اگر آپ حملہ کر دیتے ہیں کہ بھائی ایرانیوں کو بھی ہم نیوٹرلائز کریں, ان کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے ایرانیوں کی, ان کی جو ایجنسیز ہیں, ان کی جو گارڈز ہیں, نیشنل گارڈز جس کو کہا جاتا ہے, جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ٹرین کرتے رہے ہیں حماس کو بھی, حزب اللہ کو بھی, اور یہ جتنے بھی وہاں پہ مجاہدین ہیں یا فورسز تھیں ان کو اس کی ایران کی بیکنگ تھی. اگر اس کو بھی آپ نے ہٹ کرنا ہے, اور ہٹ انہوں نے کس کو کرنا ہے, ظاہر ہے کہ ایرانی جو ایٹمی پلانٹس ہیں ان کو انہوں نے ہٹ کرنا ہے, اور یہ بڑے عرصے سے وہ پلان کر رہے ہیں. کئی دفعہ انہوں نے کیا, کئی ان کے سائنٹسٹ کو, سائنسدانوں کو جا کے ایران کے اندر انہوں نے ہٹ کیا, اسرائیلی جو موساد جو ان کی ایجنسی ہے ان کے لوگوں نے. بہرحال اگر یہ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ خطہ جو ہے وہ مزید اس کے اندر ایک انسرٹنٹی پیدا ہوگی. اس میں آج جو سوشل میڈیا کے اوپر سب سے بڑی جو خبر اس حوالے سے جو ایک ریاکشن کے طور پہ آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستان کے پیچھے اسرائیل کھڑا تھا. اب یہ جو ریسنٹ ہوا ہے پاکستان انڈیا کا جو معاملہ ہوا ہے, تو پاکستان کے ساتھ ایران جو ہے وہ کھڑا تھا. حالانکہ ایرانیوں نے ایک نیوٹرل پلے کرنے کی کوشش کی, ان کے فارن منسٹر یہاں پہ بھی آئے, نیو دہلی بھی گئے, انہوں نے کوشش کی کہ یہ ان معاملات کو جو ہے بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے. اینی ہاؤ, لیکن پاکستان کے پرائم منسٹر اب ریسنٹلی جب ایران گئے تھے تو انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ سول نیوکلیئر جو پروگریس ہے یا ڈیولپمنٹ ہے ایران کی, اس کو پاکستان جو ہے وہ فلی سپورٹ کرتا ہے. لیکن کسی بھی قسم کی جنگ کے حوالے سے پاکستان جو ہے وہ, ظاہر ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ معاملات کو ہم جو ہے, چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہے, کشمیر کا مسئلہ ہے, باقی جو مسائل ہے ہندوستان کے ساتھ ہر جگہ پہ پاکستان یہ کہتا رہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے اس کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں. تو وہ کس طرح سے یہ ایک نئے کانفلکٹ جو ہے کو پاکستان جو ہے وہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ سپورٹ کر سکتا ہے. بہرحال ایرانینز جو ہیں وہ ہمارے ہمسائے ہیں, ہمارے نیبرز ہیں, پاکستان کے دوست ہیں, مسلم برادر ملک ہے. بٹ کانفلکٹس کے حوالے سے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی دنیا کا ملک جو ہے وہ اس وقت اس قسم کی صورتحال کو سپورٹ کر سکتا ہے یا اس کا کوئی ایک وہ لے سکتا ہے. اس میں ایک انٹرسٹنگ جو مسئلہ خراب ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو ٹرمپ ہے انہوں نے اپنے شہریوں کو عراق سے, بحرین سے, اور جو قریبی ممالک ہیں ایران کے بارڈرز کے, ان سے انہوں نے وہاں سے نکلنے کے لیے کہا ہے. اس سے تشویش جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے. بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیلی جو ہے وہ واقعی میں ایران کے اوپر جا کے حملہ کرنے کے لیے میزائل حملے کریں گے, ایئر سٹرائکس کریں گے, ایران بھی اس کا پورا جواب دے گا. وہ کئی بار یہ بات کر چکا ہے. علی امین گنڈاپور نے بنیادی طور پہ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے جی کہ اب گولیوں کا جواب گولیوں میں دیا جائے گا. اسلام آباد میں نے پہنچنا ہے, چاہے وہ مجھے کوئی سرنگ جو ہے وہ بنانی پڑے, پہاڑوں سے نیچے اترنا پڑے. بظاہر لگتا یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے, عمران خان کی طرف سے بھی ہے, کچھ اپنی کے پی کی جو پارٹی ہے اس کی طرف سے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے. کچھ اسمبلی کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ کچھ ایسی آوازیں ہیں جو کہ علی امین گنڈاپور کے خلاف ہیں, وہ اس سے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے. اور پھر اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ کچھ مرکزی پارٹی کے جو ورکرز ہیں پوری دنیا کے اندر, جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں, ان کا بھی ایک پریشر جو ہے وہ علی امین گنڈاپور کے اوپر ہے, بیکاز وہ کے پی کے اندر گورنمنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں, چیف منسٹر ہیں. اور جس طرح سے لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا تھا
کہ جب یہاں پہ حالات خراب ہوئے تو پھر علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ کس طرح سے یہاں سے نکل گئے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی گئی، اور اس سے قبل بھی جو کچھ ہوا وہ بھی سارا کچھ. تو یہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ وہ اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ علیمہ خان نے ان کے برعکس یہ کہا ہے کہ عمران خان کے مطابق پورے پاکستان میں احتجاج کریں، اسلام آباد جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کو کنٹرڈکشنز دکھائی دیتے ہیں. ویسے بھی پی ٹی آئی کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ مختلف دھڑے بنے ہوئے ہیں، کوئی پنجاب کا دھڑا ہے، اسی طرح مرکز کا ہے، کوئی کے پی کا ہے، پھر نیشنل اسمبلی کے اندر ایک دھڑا ہے، سینٹ کے اندر ایک دھڑا ہے. پارٹی کے جو ایک مصنوعی قسم کی آپ کو آرگنائزیشن سٹرکچر دکھائی دیتا ہے پی ٹی آئی کے اندر، انفارچونیٹلی اب اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ جو ہے آپ کو اس پارٹی کے اندر تقسیم دکھائی دیتی ہے. بٹ آئی تھنک کہ پولیٹیکلی لگتا یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ سب کے ساتھ انگیج رہنا چاہتے ہیں، چاہے وہ پارلیمانی پارٹی ہے یا وہ آرگنائزیشن ہے مرکزی اعتبار سے جس کو بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں، یا وہ خیبر پختونخوا کے اندر گورنمنٹ ہے. وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جو ان کو چھوڑ کے چلے گئے بٹ ابھی پھر واپس آنا چاہتے ہیں، کہ جب تک عمران خان باہر نہیں آتے ہیں اس پارٹی کو اسی طرح سے چلانے کی کوشش کی جائے گی. اب کہاں تک ان کا یہ احتجاج جو ہے، جس کا یہ پلان کر چکے ہیں کہ پورے پاکستان میں ہم احتجاج کریں گے، وہ کامیاب ہوگا، یہ اب آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے پارٹی جو ہے وہ پرفارم کرتی ہے، اور آیا وہ عمران خان کی توقعات کے اوپر پورا اترتے ہیں یا کہ نہیں. گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فائنانس منسٹری کے اندر جو بلال کیانی صاحب ہیں، ریلوے منسٹر ہیں فار اسٹیٹ، ان کو ایڈیشنل چارج دے دیے گئے فائنانس کا بھی. اس کی وجہ بنیادی لگتا یہ ہے کہ جو کچھ پریس کانفرنس کے اندر فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب کے ساتھ ہوا، یا جس قسم کا جتنا بڑا میڈیا وائبرنٹ میڈیا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے، ٹریڈیشنل میڈیا، اخبارات ہیں، تو اس کے اندر پچھلے 2-3 دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بلال کیانی نے بڑے اچھے طریقے سے گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے، بجٹ کی جو جتنی بھی گورنمنٹ کی اس کے اندر انیشیٹیوز ہیں، ان کو بڑے اچھے طریقے سے دفاع کیا ہے، اس کا ڈیفینڈ کیا ہے. تو اس تناظر میں مجھے لگتا یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ سوچا ہوگا کہ فائنانس منسٹری کے اوپر بات کرنے کے لیے ایک اسپیسیفک جو ممبر کیبنٹ ہے اس کو لگانا چاہیے، کیونکہ اورنگزیب صاحب ایک ٹیکنوکریٹ ہیں. ٹیکنوکریٹ جو ہے وہ ٹرکی قسم کے سوالات جو ہوتے ہیں میڈیا کے، جس طرح سے میڈیا نے واک آؤٹ کر دیا تھا پریس کانفرنس سے، اس قسم کی چیز کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو سیاستدان جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. اب بلال بھی کوئی اتنے سیزنڈ پولیٹیشین نہیں ہیں، بٹ سٹل بڑے عرصے سے جو ہے وہ پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں مختلف اوقات کے اندر، اور اس دوران بھی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ڈیفینڈ کیا ہے. ہوپ فلی کہ حکومت کی جو پالیسی ہے اس کو بلال جو ہے وہ لے کے آگے چلیں گے، بٹ چونکہ الیکٹڈ ممبر ہیں تو ان کو چاہیے کہ عوام کے کنسرنز اور مختلف سٹیک ہولڈرز کے کنسرنز جو ہیں بجٹ کے حوالے سے وہ ضرور کابینہ میں اور خاص کر پرائم منسٹر کے آگے پیش کریں.